بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، واٹ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ۔ شادی کے پہلے کچھ مہینے، 1 سال 2 سال تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے چلتے ہیں، لیکن وہی کچھ ٹائم بعد، بہت ہی تھوڑے عرصے بعد، زیادہ سے زیادہ کسی کی شادی جو اچھی چلتی ہے وہ چلتی ہے 6 ماہ۔ اس کے 1 سال 2 سال بعد شادی کو کیا ہو جاتا ہے، دونوں کپلز ابھی بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی مس انڈرسٹینڈنگز آ جاتی ہیں، ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ایموشنلی بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، پریکٹیکل سٹیپس اور پریکٹیکل سولوشنز بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لے کر اس کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر صرف اور صرف ہسبینڈ اور وائف ہی ہیں تو وہ دونوں خود ہی مسئلے کریٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، بیوی نے شوہر کو کہا کہ آپ میرے لیے کچھ لے کے آئیے گا، جیسے آپ جوس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، آپ نے میرے لیے فلاں فلیور کی یہ چیز لے کے آنی ہے، اور شوہر جاتا ہے، شوہر کوئی اور دوسری چیز اٹھا کے لے آتا ہے، وہی چیز لاتا ہے لیکن ڈفرینٹ فلیور۔ اب بیوی کیا کرتی ہے کہ وہ آتے ہیں شوہر، اور وہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا آپ یہ لے آئے ہیں، میں ہر وقت آپ سے یہ کہتی رہتی ہوں، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ میرے لیے ہمیشہ غلط چیز لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ اسے کرنا کیا چاہیے تھا، اس کے شوہر نے اس کی بات کو امپورٹنس دی، اپنے ذہن میں رکھا، مصروفیت کی وجہ سے یا یاد نہ آنے کی وجہ سے اسے فلیور یاد نہیں رہا تو وہ کوئی بھی اٹھا کے لے آیا، آپ کو اسے خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اسے پی لینا چاہیے جو بھی وہ جوس لے کے آیا ہے۔ پھر آرام سے اسے بتا دیں کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا، میں آپ سے یہ کہا تھا۔ پہلے شکریہ ادا کریں کہ آپ میرے لیے لائے، آپ نے میری بات کو یاد رکھا اور آپ میرے لیے لے کے آئے۔ پھر بتائیں کہ میں نے یہ چیز نہیں کہی تھی، میں نے یہ کہی تھی، تو نیکسٹ ٹائم آپ دھیان رکھیے گا۔ دیکھیں اب تو آ گئی ہے، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو اس وقت کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے۔ سملرلی ہسبینڈ کیا کرتا ہے اگر کھانا خراب بن جائے تو، اگر بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے، اچھا آیا کھانا، پلیٹ یہ ماری ہے، یہ کھانا بنانا نہیں آتا تمہیں، اتنا نمک ہے، یہ وہ واٹ از دس بیہیویئر۔ وہ بھی ایک انڈیویجول ہے اور آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں، آپ کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے اور اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ آپ بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اسے ایسے کیسے ذلیل کر سکتے ہیں؟ کھانا اب بن چکا ہے، اب اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتا۔ آرام سے بتائیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے آہستہ آہستہ یہ بڑی لڑائیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر گھر طلاق تک بات آ جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایموشنلی اسٹرانگ بنیں، اپنے بیہیویئر پہ کام کریں، اپنے غصے پہ قابو کریں، اور سامنے والے کے بھی ورک کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ آئی اپریشیٹ آپ نے میرے لیے یہ کیا، تھینک یو سو مچ۔ ہم چیز بعد میں آتی ہے، نہ شکری پہلے کرتے ہیں، بھلے ہی وہ مخلوق ہو یا خالق ہو۔ مس انڈرسٹینڈنگز اب کیسے آتی ہیں؟ اکثر تو یہ ہمارے فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر نندے ہیں یا ساس ہیں، ادھر سے ساس بہو کی برائیاں شوہر کو بتا رہی ہیں، اور جو بیوی ہے وہ شوہر کو اس کی ماں کی بتا رہی ہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ کرتی ہیں جب آپ آفس ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں۔ اب اگر شوہر ماں کی سائڈ لے گا تو اسے ممیز بوائے کہا جائے گا، اور اگر وہی اسے دوسری طرف اگر وہ وائف کی سائڈ لے گا تو پھر اس کو ایک بہت ہی خوبصورت ٹیگ سے نواز دیا جائے گا۔ خیر، مردوں کو بھی بیلنس کرنا آنا چاہیے کہ اسے پہلی بات تو یہ بتا دینی چاہیے کہ مدر کے اور وائف کے معاملات وہ دونوں خود سولو کریں۔ وہ دونوں کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ وہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ لے کر آ کے، جیسے ایک بچہ اپنی ماما کو بتا نا اسکول میں اس نے میرا پین لے لیا تو آپ ٹھیک کریں۔ آپ لوگ بڑے ہو چکے ہیں، ایڈلٹس ہیں، میچور ہیں، اپنے مسئلے خود سولو کریں۔ پرسنل رائے ہے کہ شوہر کو ان معاملات میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بیوی نے صبر کرنا ہے تو وہ صبر کرے، اپنے شوہر کو نہ بتائے۔ اگر بیوی نے تنگ آ گئی اپنی ساس کے یا اپنے سسرال والوں کے ٹارچر سے، تو جیسے بھی ہینڈل کرنا ہے خود کرے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ جائے تب اپنے شوہر کو انوالو کرے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں گھر کا اتنا کام تھا، 70% میں کرتی ہوں، 30% میں نند کرتی ہے، واٹ از دس؟ آپ کو اگر پتہ ہے کہ اپنے شوہر سے بات کرنے کے بعد بھی 70% آپ نے ہی کرنا ہے تو پھر آپ پہلے ہی کر لیں۔ ان مسئلوں کو ڈسکس کرنا ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر شادیاں اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ سو پلیز، ہسبینڈ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شام کو تھکا ہارا گھر واپس آئے نا، تو اسے اپنی وائف کا ایک اسمائلی فیس ملے،
اس کی وائف اس کے لیے چائے لے کر آئے، اس وقت وہ اس کے ساتھ مسکرا کر 2 لمحے بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا کہ مطلب آفس سے وہ پورا دن تھکا ہوا ہے، چلے وہ تو تھے ہی سارے باہر والے، باس نے بھی کچھ کہہ دیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا باہر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لائک روز اتنے مسئلے ہوتے ہیں جابز وغیرہ پہ، تو ایٹ لیسٹ گھر میں تو سکون ہو۔ اگر گھر میں بھی ٹارچر، باہر بھی ٹارچر، تو مرد جائے تو جائے کدھر؟ میں یہاں پر مرد کو کوئی بہت ہی زیادہ یہاں پر معصوم بنانے کے لیے نہیں آئی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے میں صرف وہی بیان کر رہی ہوں کہ ڈیئر وائفز پلیز اپنے مسئلوں کو خود حل کریں۔ دیکھیے کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، جب بھی آپ کسی سے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں نا، ان کا دل آپ کے لیے نرم ہو ہی جاتا ہے نرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ گفٹس دیں، گفٹ سے محبت بڑھتی ہے۔ جب آپ اپنے کپڑے لینے جائیں، آپ کے شوہر کے پیسے لگنے ہیں نا، اپنی ساس کے لیے ایک ڈریس لے آئیں، اپنی ایک نند کے لیے ڈریس لے آئیں، انہیں گفٹ کریں، کچھ نہ کچھ ٹائم بعد انہیں گفٹ کیا کریں۔ گھر میں فری بیٹھے ہیں سارے، اپنے اپنے فونز لے کر نہ بیٹھ جایا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کہیں کہ آئے کوئی گیم کھیلتے ہیں، آئے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آئے ایسا کرتے ہیں، آئے بچوں کو دیکھتے ہیں، لائک کچھ بھی آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں۔ آج کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں، مل کے سب کچن میں ناشتہ بناتے ہیں، لائک سم تھنگ لائک دیٹ۔ آپ کے گھر میں بھی سکون رہے اور آپ کی میرڈ لائف میں بھی سکون رہے۔ اور بدگمانیوں سے دور رہنے کے لیے ضرور آپ کے شوہر کے ساتھ بالکل بھی کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو بالکل بھی نہ آنے دیں۔ لائک اگر شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے تو آپ انہیں صبح سے لے کر رات تک جو کیا ہے، ایون کہ وہ آپ کے پاس ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے، آپ انہیں دونوں صورتوں میں آپ بتائیں کہ آج صبح یہ ہوا، اور شوہر بھی انٹرسٹ لے کہ ہاں بھی اچھا یہ ہوا تھا، اسمائل کرے، بتائے، پھر اور کیوریس ہو کر پوچھے اچھا پھر کیا ہوا۔ لائک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کال پہ بولا جا رہا ہے اور دوسرا ہاں ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، نہ اپنی کوئی بات بتائی نہ اس سے ایکسٹرا بات پوچھی، جسٹ اس نے جو بتایا اگلے نے سنا، اتنا رسپانس کیا اینڈ دیٹس انف۔ لائک ٹیک اٹ سیریسلی، دس از یور میرج لائف۔ اور یہ تو ہمارے اسلام کے ایتھکس میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی توجہ سے بات کو سنیں، اس کو اچھے طریقے سے رسپانس کریں۔ آپ اور کوئی بھی کام کریں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کام روک دیں۔ پیرنٹس کے لیے اور اسپاؤس کے لیے تو خاص طور پر کہ لائک آپ کچھ بھی کریں، آپ کے پیرنٹس آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، فون یوز کر رہے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں، آپ آرام سے پہلے اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، اور بعد میں ہمیشہ آپ اپنا آئی کانٹیکٹ مینٹین کیا کریں اگلے بندے سے، کہ جب وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا آئی کانٹیکٹ ان کی طرف ہونا چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ کہ آپ ان کی بات کو بہت توجہ سے سنیں اور پھر آرام سے سمجھ کر پھر انہیں رسپانس کریں۔ ان کی بات کے دوران ہی آپ اپنے آنسر کو سوچنے نہ لگ جائیں۔ اسی طرح اپنے شوہر کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان میں نہ آنے دیں۔ اپنی فیملی سے، اپنے سسرال والوں سے اپنی اچھی بانڈ بنا کے رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتے تو شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔